أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. کل ہم سورہ آل عمران کی آیت 170 پر بات کر رہے تھے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. اس کے ساتھ ہی دو اور آیات کی بھی تلاوت تھی اور تینوں پر دراصل اکٹھی بات ہوئی تھی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے اس پر بہت خوش ہیں. اور یستبشرون بنعمت، اور اللہ نے جو ان کو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر بھی وہ بہت خوش ہو رہے ہیں. یہ خلاصہ ہے ان دو آیات کا. اس میں ابھی ایک دو پہلو ایسے تھے جن پر بات مکمل نہیں تھی، اس لیے میں دوبارہ اسی آیت کی طرف آتا ہوں. یہاں دو معنی لیے گئے ہیں لم یلحقو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. لم یلحقو بہم من خلفہم، کہ لم یلحقو بہم من خلفہم سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں. اکثر مفسرین نے اس سے مراد وہ صحابہ لیے ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے. لم یلحقو بہم سے مراد یعنی ابھی تک ان صحابہ سے نہیں ملے جن کی روحیں ان کے متعلق خوشی محسوس کر رہی ہیں کہ انہیں بھی یہ انعام ملنے والا ہے. اس لیے لم یلحقو سے مراد وہ صحابہ لیتے ہیں جن کے مقدر میں شہادت لکھی جا چکی ہے مگر ابھی تک شہید نہیں ہوئے. کچھ دوسرے ہیں جو یہ معنی لیتے ہیں کہ اس سے مراد پیچھے رہنے والے سب ہیں، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرف رجحان ہے اور آپ کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں. صرف ایک پہلو ایسا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا. دو طرح سے لفظ لم اور لما، دو لفظ لم اور لما مستقبل کے مضمون کو ماضی یا مضارع کو ماضی بنانے میں استعمال ہوتے ہیں اور ساتھ ہی نفی کے معنی بھی پیدا کر دیتے ہیں. جیسا کہ ہماری جماعت میں جو آیت بہت معروف ہے، لما یلحقوا بہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میں لفظ لما کا استعمال ہوا ہے. یلحقوا مستقبل کا یعنی مضارع کا صیغہ ہے اور لما مضارع کو ماضی میں تبدیل کرتا ہے، اور لم بھی مضارع کو ماضی میں نفی کے معنی دے کر تبدیل کرتا ہے. یہ دونوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن ایک فرق ہے، لما جب استعمال ہوتا ہے تو ماضی میں استمرار کے معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت تک کا سارا ماضی
اور بعید ماضی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن لم جو ہے وہ مطلق ماضی کا معنی پیدا کرتا ہے، اور استمرار کا معنی شاید لے لیا جائے تو غلط نہ ہوگا، مگر لم کے استعمال میں لازماً داخل نہیں ہے۔ مثلا اسی آیت کو اگر ہم یوں اس طرح پڑھیں، اگر ہم کہیں لما یلحقوا بہم، تو ویسی ہی آیت بن جائے گی جیسے کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں مضمون بیان ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنے گا وہ اب تک جب کہ یہ بات ہو رہی ہے ان سے نہیں ملے۔ یہ امکان روشن ہو جاتا ہے کہ اب تک نہیں ملے تو کل شاید مل جائیں گے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں، یہ لما کا استعمال ماضی میں استمرار داخل کرتا ہے اور نفی کے معنی بھی پیدا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں لم یلحقوا کا لفظ استعمال کا محاورہ استعمال فرمایا ہے، وہ ان سے نہیں ملے۔ اس میں یہ مضمون لازماً داخل نہیں ہے کہ وہ ملنے والے ہیں یا اب تک نہیں ملے اور کل کو شاید آ ملیں گے۔ اس لیے جن کا رجحان، جن مفسرین کا رجحان عمومیت کی طرف ہے کہ وہ شہید بھی اس میں داخل ہوں گے، مگر وہ سب شامل ہیں جو پیچھے رہ گئے۔ میں بھی انہی کی تائید میں ہوں، میرا بھی یہی رجحان ہے کہ، اور جیسا کہ حضرت مسلم موعود کی تفسیر میں تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے، وہ عظیم قومی فوائد جو شہداء کی قربانیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے جو بعد میں شہید ہوں گے، وہ تو ساری قوم کے لیے بعض دفعہ نسل بعد نسل ظاہر ہونے والے فوائد ہیں۔ اس لیے جہاں قرآن کریم نے عمومیت رکھی ہے وہاں اس کو محدود کر دینا چند لوگوں تک، یہ قرآن کے فیض کو محدود کرنے والی بات بن جاتی ہے۔ اور وہی بہتر اور اس آیت کے انداز کے مطابق ہیں، وہی معنی کہ وہ تمام لوگ جو ان شہداء سے پیچھے رہ گئے ہیں ان سب کے متعلق وہ خوشخبریوں کی امیدیں رکھتے ہیں، اور بہت خوش ہیں اس بات سے کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ نے کیا مقدر فرما رکھا ہے۔ یہاں نعمت من اللہ و فضلہ، یا دیکھوں میں کیا لفظ ہے ایگزیکٹلی، یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت سے اور اس کے فضل سے۔ اب بہت سے مفسرین نے اس بحث کو اٹھایا ہے کہ نعمت سے کیا مراد ہے اور فضل سے کیا مراد ہے۔ بظاہر یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نعمت سے بھی خوش ہیں اور فضل سے بھی خوش ہیں۔ اس لیے اس مضمون سے متعلق بعض آراء آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زجاج نے کہا ہے کہ نعمت سے اعمال کا بدلہ مراد ہے، اور فضل سے اس کی طرف سے مزید انعام مراد ہے۔ یعنی فضل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو زائد از اکتساب ہو، جو تم نے کمائی نہیں ہے اس کے علاوہ دے دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں نعمت ہی کا مضمون ہے، لیکن نعمت بڑھانے کا مضمون ہے۔ جو نعمت ان کو عطا ہوگی کچھ تو ایسی ہوگی جو انہوں نے نیک اعمال کے ذریعے گویا کما لی، لیکن کچھ ایسی ہوگی جو اس کے علاوہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اس زائد نعمت کو جو اعمال کی کمائی سے اوپر شروع ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فضل کے نام سے یاد فرماتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اور مضمون یہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ زجاج کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ تفسیر محیط والے نے اس طرح ذکر کیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضل سے مراد جنت کے اندر 9 ماہ کی وسعتیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نعمتیں جو ان کو عطا ہوں گی، چونکہ جنت کا ذکر چل رہا ہے اس لیے جنت میں نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور فضل سے مراد لامتناہی نعمتوں کا سلسلہ ہے جو جنت میں وسعت پذیر ہوگا، پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔
یستبشرون، وہ خوش ہیں کہ اللہ نے ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا۔ بعض نے یہ معنی لیے ہیں کہ اجر کو ضائع نہیں کیا۔ یہ تو عجیب سا معنی ہے۔ اللہ کب اجر کو ضائع کرتا ہے؟ کب مومنوں نے دیکھا تھا کہ اجر ضائع ہو رہے ہیں، جس سے ان کو یہ خوف تھا؟ اوپر جا کے پتہ چلا کہ نہیں، اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے جو امکانی معنی ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں مفسرین لکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات مانی جائے۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ اس لیے یہ جو مفسرین ہیں بہت اچھی اچھی باتیں بھی ان کو سوچتی ہیں، بعض یوں ہی برسبیل تذکرہ فرما دیتے ہیں، تو ان باتوں کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعمت اور فضل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس گفتگو میں آیات میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ نعمت کا لفظ عام ہے، جو دنیا کی نعماء کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے اور آخرت کی نعماء کے متعلق بھی، اور خصوصیت کے ساتھ جب اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو روحانی مدارج کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آسمانی تعلیمات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور ان سب معنوں میں ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، الذین انعمت علیہم، ہمیں وہ صراط مستقیم عطا فرما، اس پر ڈال دے جو ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمائے۔ تو یہ جو انعام کا مضمون ہے، اس کا خصوصیت کے ساتھ نزول شریعت اور نبوت اور درجہ بدرجہ ان تمام انعاموں سے ہے جو نبوت کے نیچے مختلف روحانی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس اس پہلو سے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نعمت جی نہیں، مجھے پتہ ہے، میں صرف نعمت والی بحث میں وہ وہاں لکھی ہوئی تھی۔ تبھی میں حیران تھا بے چین کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ جو لفظ نعمت کی بحث میں نے لکھی تھی اپنے ہاتھ سے، جو نوٹ لکھے تھے، وہ ایک اور آیت میں فضل کے نیچے نعمت اور فضل کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے لکھ دیے تھے۔ ابھی ہم اس آیت تک نہیں پہنچے، لیکن بحث پہلی آیت میں آ چکی ہے، اس لیے یہ مجھے توجہ دلا رہے تھے کہ شاید میں غلطی سے کر رہا ہوں۔ وہ آیت زیر بحث نہیں ہے، مگر نعمت تو زیر بحث ہے بہرحال، اس لیے اس کے نوٹ کہیں بھی لکھے ہوں وہ میں آپ کو سناؤں گا، چاہے مجھے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا جی، اب آیتوں کے نمبر میں دیکھ لوں، 170-72 گفتگو ہو رہی ہے۔ نعمت و فضل من اللہ، نعمت بہت وسیع لفظ ہے اور اس کا بہت سا تعلق شریعت سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اتمام نعمت کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں نبوت کی عطا ہے، یعنی نعمت کی انتہا کیا ہے، جہاں جا کر نعمت کامل ہو جاتی ہے، وہ نبوت کا کمال ہے جو کسی بندے کو عطا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں بہت سی آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان میں مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور آپ کی اولاد میں جہاں نبوت کے تسلسل کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اتمام نعمت کے طور پر یاد فرمایا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کمال تک پہنچا دیا۔ اور انہی معنوں میں قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر ملتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں دو لفظ ہیں، اکمال اور اتمام۔ اکمال نعمت کیا ہے اور اتمام نعمت کیا ہے؟
جہاں تک اتمام نعمت کا تعلق ہے، اس سے مراد یہ ہے انسانی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کی کہ انسانی صلاحیتوں میں ترقی کی جو آخری حد ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ پس نعمت سے مراد وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں، اور قرآن کریم میں اس مضمون پر اور بھی شواہد ملتے ہیں کہ نعمت انسانی تخلیق میں جو صلاحیتیں مضمر ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے نعمت سے۔ پس نبوت کے تعلق میں چونکہ نعمت اس درجہ کمال کو کہتے ہیں جہاں صلاحیتیں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، اس سے آگے جا نہیں سکتی، اس کو اتمام نعمت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اتممت علیکم نعمتی کا مضمون حضرت محمد رسول اللہ کے تعلق میں بین ہی وہ مضمون نہیں ہے جو اس سے پہلے انبیاء کے تعلق میں بیان ہوا ہے، کیونکہ یہاں شخص سے مذکور کی صلاحیت کا نعمت کے اتمام سے ایک گہرا رشتہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد کو اتمام نعمت ہوا، بین ہی اسی شان کا اتمام نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاحیتیں ان گزشتہ انبیاء کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ تھیں، اس لیے موقع اور محل دیکھ کر بات کی جاتی ہے۔ دیتے ہیں وعدہ ظرف قداخار دیکھ کر، جب حضرت محمد رسول اللہ کا ظرف وسیع ہے تو اس میں اتمام نعمت کا مضمون بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی نعمت کو اتمام تک پہنچانا بہت بڑا کام ہے، تو فرمایا تمہارے لیے ہم نے اتمام نعمت کر دی۔ محمد رسول اللہ کی ذات میں جتنی صلاحیتیں تھیں ان سب کو اپنے آخری مقام تک پہنچا دیا۔ اس بات کا ثبوت کہ اس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیز حاصل ہوئی جو پہلے انبیاء کو حاصل نہیں ہوئی، وہ ہے وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اکمال دین کا لفظ پہلے انبیاء پر استعمال نہیں ہوا، اتمام نعمت کا استعمال ہوا ہے۔ تو ان کی صلاحیتیں جب اپنے آخری منتہا کو پہنچیں تو اس کے باوجود اکمال دین نہ ہو سکا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اکمال دین ہوا ہے تو اس کا اتمام نعمت سے ایک تعلق تھا۔ بس اکمال دین کا مضمون بیان کرتے ہی توجہ اتمام نعمت کی طرف پھیر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے اپنی شریعت کو کامل کر دیا ہے، اور یہ کمال شریعت محمد رسول اللہ کے اتمام نعمت سے تعلق رکھتا ہے، جو کسی اور نبی کی حد استطاعت میں نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے محمد رسول اللہ کی نعمت کے ساتھ تمہارے دین کے اکمال کو جوڑ دیا ہے، اور اس سے زیادہ ممکن نہیں، اس لیے یہ آخری دین ہے۔ اکمال دین میں پرفیکشن کا ذکر آ گیا۔ جب پرفیکشن ہو جائے تو پرفیکشن سے آگے چیز بڑھ نہیں سکتی۔ بس یہ وہ آیت ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی خاتمیت پر بھی دال ہے۔ آپ کیوں آخری صاحب شریعت نبی ہیں اور کیوں آخری سردار نبی ہیں جن کی بات کوئی شخص ٹال نہیں سکتا، جو آئے لازماً آپ کی غلامی میں اور آپ کی اطاعت میں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہی باتیں ہیں جن کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ کم صلاحیتوں والا شخص ہو جس کی صلاحیتوں میں ترقی کی گنجائش ہو۔ نمبر دو، اس کا دین ابھی اپنے کمال کے تمام مدارج طے نہ کر سکا ہو۔ تو ان دونوں باتوں کا جواب مل گیا ہے۔ محمد رسول اللہ کا دین اپنے ترقی کے تمام مدارج طے کر چکا ہے اور پرفیکشن تک پہنچ گیا ہے، اس لیے اس کے بعد کسی نئی شریعت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور کسی آزاد نبی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، چاہے وہ اس دین میں ہی ہو، کیونکہ اتمام نعمت جو محمد رسول اللہ پر ہوا ہے اس کے بعد جو بھی نعمت حاصل ہوگی اس کی غلامی سے حاصل ہوگی، اس کے سوا اپنے طور پر کوئی نعمت حاصل کر نہیں سکتا۔ بس ان دونوں باتوں کے جوڑ سے
یہ مضمون پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان معنوں میں آخری ہیں کہ ان کے سوا کسی اور آزاد نبی کا، کسی اور شریعت کا، کسی اور ایسے کلام کا جو خدا کی طرف سے نازل ہو اور نئی باتیں پیدا کر دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان معنوں میں آپ خاتم ہیں، یعنی خاتم کا معنی ایک یہ ہے کہ وہ جو اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائے، جس سے اوپر متصور نہ ہو، آخری اپنے کمال کے لحاظ سے، آخری اپنے حسن کے لحاظ سے، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے۔ بس خاتم کا یہ معنی اس آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس آیت کے ساتھ دو آیتوں کا تعلق ہے، یعنی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے محمد رسول اللہ کی آخری شان، اس شان کا اظہار لفظ خاتم میں ہوا کہ وہ جس کے اوپر دین کامل ہوا، جس کی صلاحیتیں سب سے بڑھ کر تھیں اور آخری نقطہ عروج تک پہنچ گیا، اس شخص میں تمام کمالات ختم ہو گئے، تمام خوبیاں ختم ہو گئیں۔ شریعت کے لحاظ سے اس کی شریعت اکمال کو پہنچی تو شریعت کے لحاظ سے تمام خوبیاں ختم ہو گئیں، اس سے آگے بہتر شریعت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور شخصی سرداری کے لحاظ سے، سیادت کے لحاظ سے یہ وجود اپنے آخری نقطہ عروج کو پہنچ گیا ہے، اس لیے اب کسی اور کا نئی نعمت پانا ممکن نہیں رہا۔ ان دونوں کے جوڑ کے نتیجے میں طبی طور پر خاتم کا لفظ ابھرتا ہے، جس کے معنی تصدیق کے بھی ہیں اور آخری حد کو پا جانے والے کے بھی ہیں۔ آخریت کے معنی پائے جاتے ہیں مگر اپنے کمال کے اعتبار سے۔ جہاں تک تصدیق کے معنی ہیں، وہ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ جس شخص پر کمالات نبوت اپنی انتہا کو پہنچے ہیں، وہی جانتا ہے کہ نبوت کیا ہے، اور وہی اس بات کا مجاز ہے کہ کہہ سکے کہ فلاں میں نبوت کی شان پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ کون اس کے انداز کے قریب کے مطابق ہے، کون اس کے اسلوب کے مطابق ہے، کون اس کی تعلیم کے مطابق ہے۔ بس نبوت کی پہچان محمد رسول اللہ سے ہوگی جو خاتم ہیں، یعنی نبوت میں آخری مقام تک پہنچ گئے۔ بس جو ان سے ملتا جلتا آپ کے نیچے دکھائی دے گا، خواہ نیچے ہی ہو مگر ملتا جلتا ہو اور آپ کی کسی رسم کے مخالف نہ ہو، یعنی اس میں مہر میں ہر قسم کی رسوم پائی جاتی ہوں، بعض دفعہ ٹھپا لگتا ہے تو بعض نہیں ہوتی، مگر اگر جو ہیں وہ مخالف ہو جائیں مہر کے تو وہ جھوٹی چیز ہے، وہ اس مہر کا عکس نہیں ہے۔ بس ان معنوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے انبیاء میں بھی نبیوں کی علامتیں نبیوں کی علامتیں پائی جاتی تھیں، مگر وہ سب علامتیں نہیں پائی جاتی تھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ کچھ کم تھیں مگر ایک بھی مخالف نہیں تھی۔ بس محمد رسول اللہ کی پہچان تمام انبیاء کی پہچان بن گئی۔ جس نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ اور آپ کے کمالات کے مخالف کوئی بات ہو، وہ یقیناً جھوٹا ہے، اور جو اس کے مطابق ہے اگر وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکا تو یہ وہ پہنچ سکتا ہی نہیں تھا، اس کی صلاحیت میں یہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اس پر مہر تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ جائے گی کہ جو کچھ بھی تم نے پایا اسی رستے پر پایا جس پر میں نے پہنچ کر چل کر تم سے زیادہ پا لیا۔ دوسرا کنارہ اس کا ہے، کوئی اور بھی اس مہر سے استفادہ کر سکے گا کہ نہیں۔ یہاں ضمناً میں آپ کو بتا دوں، اگرچہ لفظ یعنی ایک زائد بحث ہے، اس آیت سے ذرا سی ہٹ کر دکھائی دیتی ہے، لیکن لفظ انعام کے تابع لفظ انعام کا مفہوم سمجھانے کے لیے یہ بات چل پڑی ہے تو اسے آگے بڑھاتا ہوں۔ بعض لوگوں نے
یہ شروع کر دیا ہے پروپیگنڈا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر ہونا ایسے معنی رکھتا ہے، اور یہ جو باتیں ہیں اس کو آج کل انگریزی دان مولوی وہ انگریزی علاقوں میں پھیلا رہے ہیں، انگریزی دان علاقوں میں بات کو پھیلا رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی اشتہار چل رہے ہیں اور انگلستان وغیرہ میں بھی پھیلائے جاتے ہیں، تاکہ وہ سمجھیں کہ مولویت صرف غیر انگریزی دانوں تک محدود نہیں، ہم بھی جانتے ہیں انگریزی کیا ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی اب ہم سمجھائیں گے ایسی زبان میں جو یہ سمجھ سکیں۔ زبان کیا استعمال کیے؟ کہتے ہیں دیکھو مہر اس وقت لگتی ہے جب آخر پر تصدیق مراد ہو، اور جس لفافے پر مہر لگ جائے اس کو پھر توڑا نہیں جاتا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا ہو گیا، جو اس میں سے نکالا جانا تھا نکالا جا چکا۔ اب یہ بات اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اس مہر کے بعد اگر اندر کے مضمون میں کوئی اضافہ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، اور اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اس بات کو خوب کھولنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان معنوں میں ثابت ہوا کہ سب نبیوں پر آپ کی مہر لگ گئی، اور اب ان میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی نکل سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے اور مجھے پوری طرح تسلیم ہے، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ بتاتا ہوں کہ مہر جب یہ کام کر بیٹھتی ہے تو خود لفافے میں داخل ہو کے بند نہیں ہو جاتی، وہ باہر رہتی ہے۔ بس ایک فیض رساں نبی باہر رہا، وہ سارے جن پر مہر لگی تھی وہ لفافے کے اندر چلے گئے، اور یاد رکھو کہ اس میں نہ داخل ہو سکتی ہے کوئی چیز نہ نکل سکتی ہے۔ تم اقرار کر بیٹھے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے نکال لاؤ گے؟ وہاں تو خاتم کی مہر لگ گئی۔ صرف داخل پہ اعتراض ہے، نکالنے پر بھی تو غور کرو، اس سے نکل کچھ نہیں سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ کو مہر توڑے بغیر کیسے باہر نکال لاؤ گے؟ اور یہ جواب دو۔ جہاں تک حضرت محمد رسول اللہ کی خاتمیت کا تعلق ہے، میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، ایک دوسرا کنارہ ہے کہ اس سے فیض آگے چل سکتا ہے کہ نہیں۔ وہ ایک اور آیت ہے جو اس دوسرے کنارے پر بیٹھی ہوئی حضرت محمد رسول اللہ کے فیض کے جاری ہونے کے مضمون کو بیان کرتی ہے، اور وہ سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اوپر کا جو آخری مرتبہ تھا اس پر تو محمد رسول اللہ کا کامل قبضہ ہے، لیکن کیا اس قبضے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ فیض بھی تمام تر آپ نے اپنی ذات میں محدود کر لیے اور سمیٹ لیے، اور فیضوں کے آگے جاری ہونے کا کوئی رستہ باقی نہیں چھوڑا؟ تو یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ یہ ایسا فیض رسان نبی آیا ہے۔ اب اس مضمون کو آپ پہلے مضمون سے جوڑ کر دیکھیں تو پھر ایک نیا معانی کا جہان آپ کے سامنے ابھرے گا۔ پہلے انبیاء پہ تو مہر لگ گئی، نہ ان میں کوئی جا سکے نہ ان سے کوئی نکل سکے، تو فیض کے سب چشمے بند ہو گئے نا۔ وہ سارے فیض پہنچانے کے لیے آتے تھے، نبی کوئی نعوذ باللہ لعنت تو نہیں کہ جسے بند کر کے ہم خوشی کے شادیانے بجائیں کہ الحمدللہ اس مصیبت سے آخر چھٹکارا مل گیا۔ تمام انبیاء کو نعمت کہا جا رہا ہے۔ یہ مضمون نعمت کا ہے جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ نعمت میں سب سے اعلیٰ نعمت نبوت ہے، اور جب قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ پرانے سارے انعام یافتہ کے رستے ہم نے کلیتاً بلاک کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، مسدود ہو گئے ہیں، اب وہ نہیں آ سکتے یہاں، تو ان کا فیض کیسے آگے نکلے گا؟ پھر جس فیض رساں وجود نے ان کے رستے بند کیے ہیں وہ فیض روکنے کی خاطر نہیں کیے، بلکہ اس لیے کہ بہتر اور زیادہ عظیم الشان فیض جاری کرنے والا وجود آ چکا ہے، اور اس فیض روکنے کا ادنا سا نقصان بھی بنے ہوئے انسان کو نہیں پہنچے گا۔ وہ کون سا فیض ہے جو تم ان کی چوکھٹ سے مانگنے جاتے تھے
جو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ سے بہتر صورت میں نہیں مل سکتا۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے سورہ نساء کی یہ آیت اس پر روشنی ڈالتی ہے، خوب کھول کر بیان کرتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اب رسول کا ذکر نہیں ہے، جہاں ایمان کی بات تھی وہاں سارے رسولوں پر ایمان لازم ہے۔ اب کے بعد اطاعت میں سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کا ذکر نہیں مل رہا آپ کو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب کے بعد جو اعلان ہے، جو انقلابی اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور یہ رسول محمد رسول اللہ، اطاعت کے لحاظ سے بس یہی کافی ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں کہ موسیٰ کی اطاعت کرنی ہے یا عیسیٰ کی کرنی ہے، ابراہیم کی کرنی ہے، نوح کی کرنی ہے، سب کی اطاعتیں ختم، اس رسول کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مومنوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اللہ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم میں سے جو بھی، یا بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت میں داخل ہوگا اس پر فیض کے دروازے بند نہیں ہوں گے بلکہ وسیع کیے جائیں گے۔ اب کسی اور نبی کی اطاعت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم۔ اب اولئک حصر کا مضمون بیان کرتا ہے۔ اب بس یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا، لیکن یہاں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم فرمایا ہے، من الذین نہیں۔ اس پہ علماء بعض دفعہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دیکھو خدا نے ما کہا ہے جس کا مطلب ہے ان میں سے نہیں ہوں گے، انعام یافتہ لوگوں میں سے یہ نہیں ہوں گے جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہاں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جب کہوں ساتھ ہوں گے انعام نہیں پائیں گے تو یہ تو بڑا عجیب مضمون بن جاتا ہے کہ پہلے نبیوں کی اطاعت میں تو انعام مل جایا کرتے تھے، اس رسول کی اطاعت میں انعام والوں کی صحبت نصیب ہو جائے گی، انعام نہیں ملیں گے، یہ تو بہت ہی جاہلانہ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بات ہے، ما کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ اس لیے کہ پہلے دور میں سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو دور ختم ہو گیا، اس پر تو مہر لگ چکی ہے۔ ویسے ہوں گے وہ سارے انعام اس سے ملتے جلتے اب اطاعت محمد رسول اللہ سے ملا کریں گے، یہ نئے لوگ ہوں گے، مگر جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے ہوں گے ان میں سے ہی، مان نبی نے نہیں فرمایا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، جو پہلے انعام یافتہ لوگ تھے انہی کے گروہ میں یہ بھی شامل ہیں، مگر ان میں سے نہیں ہیں، کیونکہ جو محمد رسول اللہ میں سے کی امت میں سے ہونا اس کی شان اور ہے، ان میں سے ہونا اور بات ہے۔ فرمایا مگر نبوت پانے والوں میں ہوں گے من النبیین، یہاں مان نبی نہیں فرمایا۔ اگر ما کا فائدہ وہی تھا جو علماء بیان کرتے ہیں کہ نبیوں میں داخل نہ کوئی ہو سکے، ان کے صحبت پا جائے، تو قرآن نے اس معنی کو رد کر دیا، کیونکہ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم فرما کر کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر پہلے انعام فرما چکا ہے، یعنی درجے میں، لیکن کن معنوں میں؟ من النبیین، نبیوں میں سے۔ اب یہاں ماں کی تکرار کیوں نہ فرمائی؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ جو فرضی معنی فائدے کا علماء بیان کرتے ہیں بالکل جھوٹ ہے، اس کا اس آیت کے منطوق سے کوئی تعلق نہیں۔ من النبیین اے من النبیین، یعنی نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، یہ لوگ ان میں سے ہیں، مگر ایک نئی نسل جاری ہوئی ہے انعام پانے والوں کی، جو محمد رسول اللہ کی اطاعت اور غلامی میں سے اس کے ذریعے جاری ہوئی ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب یہاں جو میں مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے بالکل برعکس ہے جو مولوی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے غلام، آپ کی کامل اطاعت کرنے والے یا درجہ بدرجہ اطاعت کرنے والے، وہ انعام تو نہیں پا سکیں گے جو پہلوں کی اطاعت کے نتیجے میں ملے، مگر ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور یہی رتبہ ان کے لیے بہت ہے۔
یہاں حسنہ اولئک رفیقہ میں محمد رسول اللہ کی اور آپ کے ساتھیوں کی رفاقت مراد ہے، اور کمپلیمنٹ پہلوں کو نہیں، ان کو دیا جا رہا ہے۔ پہلے مائیت میں ان کی مائیت کا ذکر تھا کہ ان جیسے ہوں گے، یہ بھی ان سے باہر نہیں شمار ہو سکتے، مگر چونکہ ایک نیا دور ہے انعام یافتہ لوگوں کا، اس لیے ان میں سے نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ نیا دور جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، ان کا پہلوں سے کیا تعلق ہے؟ مولوی کہتے ہیں حسنہ اولئک رفیقہ، کہ پہلوں کا جو ذکر کر کے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو ان کے ساتھ ملایا گیا ہے، یہ ایک بڑی تعریف کی بات ہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ کے غلام بھی آخر زیادہ سے زیادہ وہی پا سکے نا جو پہلوں نے پا لیا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ جو آیت کا منطوق ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ حسنہ اولئک رفیقہ میں یہ لوگ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ رفیق کے طور پر بہترین ہے، یعنی مائیت میں پہلوں کو خراج تحسین نہیں، ان کو خراج تحسین دیا جا رہا ہے۔ بس حسنہ اولئکہ میں اولئکہ کی ضمیر اس فہرست کی طرف پہلے جائے گی جس کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ پہلے کہاں سے آ گئے یہاں مراد؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں نبوت کو پا جائیں گے، صدیقیت کو، شہادت کو اور صالحیت کو، اور یہی لوگ ہیں جن کی مائیت قابل رشک ہے اور قابل فخر ہے، اور جن کو ان کی رفاقت نصیب ہو گئی وہ تو ان کی تو موجیں ہو گئیں۔ بس وہی جو حدیث میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنائی تھی، حضرت موسیٰ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہونے کی تمنا کی تھی، یہ من النبیین مراد ہے، مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس امت کے لوگ انہی میں سے ہوں گے، اس امت کے نبی انہی میں سے ہوں گے، یہ مراد ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا مجھے نبوت نہیں چاہیے، رفاقت دے دے مجھے۔ یہ وہ رفاقت ہے جس کا ذکر قرآن فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تم پہلے ہو، وہ بعد میں ہے، جو نعمت ان کو ملے گی وہ پہلوں کو نہیں مل سکتی۔ تو حسنہ اولئک رفیقہ کا تو یہ مطلب بنتا ہے کہ انبیاء یہ تمنا کریں گے کہ ہم سے نبوت لے لی جائے مگر محمد رسول اللہ کے غلاموں کی رفاقت عطا کر دی جائے، اور اللہ کہے گا کہ نہیں، جو پہلے تھے وہ پہلے ہیں، اب جو آئیں گے یہ انہی کو مقدر، انہی کے لیے یہ نعمت مقدر ہے۔ بس نعمت سے مراد اول طور پر روحانی نعمت ہے جس کا آخری کنارہ نبوت ہے، اور اس نبوت کا آخری کنارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس طرح اتمام نعمت کا مضمون اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اور خاتم کا یہی معنی ہے کہ آپ کے بعد اس نعمت سے یا آپ سے پہلے اس نعمت سے کسی نے اس حد تک فائدہ نہیں اٹھایا، کسی کو نعمت اس درجہ کمال تک نہیں ملی جس درجہ کمال تک محمد رسول اللہ کو یہ نعمت عطا ہوئی، اور آپ کا فیض آگے پھر بطور نعمت کے جاری رہے گا۔ یہ مضمون میں نے سورہ نساء کے حوالے سے بتا دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی جس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی طرف ہدایت دے جن پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور چونکہ حضرت محمد رسول اللہ کی امت کے غلام یہ دعا کر رہے ہیں، اس لیے انعمتا میں ان کی نظر پہلوں پر نہیں جو شروع میں نزدیک نظر آتے ہیں، بلکہ آخری اس قافلے کے سردار پر نظر پڑتی ہے جو محمد رسول اللہ ہیں۔ ان معنوں میں بھی وہ آخری ہیں، سب سے دور دکھائی دے رہے ہیں، ان سے آگے کوئی چلنے والا نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اے خدا ہمیں یہ نعمت کا راستہ دے، مگر ان لوگوں کا راستہ جن پر وہ لوگ چلے جن کے سربراہ، جن کے قائد، جن میں سب سے آگے چلنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس سے پیچھے پھر نعمت پانے والوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ پھر اگے وہ قافلہ ختم ہوتا ہے نبیوں کا، آخری نبی زمانے کے لحاظ سے جو بھی آیا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور دعا چلتی ہے کہ ان میں سے ہمیں بنا دے۔
یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قافلہ اپنے تعداد کے لحاظ سے مکمل ہوا ہے، اس میں داخل ہونے کا راستہ آپ دیکھیں ہے کہ نہیں. یہ دعا سکھاتی ہے کہ ہم داخل ہو سکتے ہیں. اگر اس طرز پہ چلیں جس طرز پہ انہوں نے یہ منزلیں طے کی اور اس سفر اختیار کیا، تو ہمیں بھی اے خدا ان میں شامل فرما دے. یطع اللہ کا مضمون ہے دراصل جو یہاں صادق آ رہا ہے. اگر اتنا نہیں تو پھر اور نعمتیں پانے والے بھی تو ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کچھ تو بنا، صالحین سے نیچے نہ رکھنا. نیچے رکھو گے تو خوف و خطر ہے. وہ خوف شروع ہو جاتا ہے یہاں سے صالحین سے نیچے، جن میں ہر قسم کے بدبخت لوگ داخل ہو جاتے ہیں. مغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب بھی ان میں بڑی کثرت سے شامل ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا، اور ضالین جو راہ حق پانے کے باوجود پھر اس راہ کو چھوڑ بیٹھے اور بھٹک گئے. تو نعمت کا برعکس غضب اور ضلالت ہے ان معنوں میں. لیکن فضل کا پھر کیا تعلق ہوا؟ یہاں وہ روحانی نعمتیں وہ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ حصہ انسان کی محنت کا ضرور ہے. اس لحاظ سے جس مفسر نے یہ کہا، میں نے اس کا یہ قول پسند کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کہتے ہیں نعمت میں کچھ عمل کا دخل ہے، اور عمل کے دخل سے کچھ نہ کچھ ثواب لازم ہو جاتا ہے، یعنی متوقع ہو جاتا ہے. لیکن صرف اتنا ہی جتنا عمل ہو اتنا ثواب ملے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد فضل کا مضمون شروع ہوتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنے مراتب کا ذکر فرمایا ہے اسے فضل سے منسوب فرمایا ہے. یعنی میری صلاحیتوں کا درجہ کمال تک پہنچنا اپنی ذات میں مضمون کو مکمل نہیں کرتا. خدا کا فضل جب اس میں شامل ہو جائے تو اس مضمون کو لا انتہا کر دیتا ہے، کوئی حد باقی نہیں رہتی. بس حضرت محمد رسول اللہ پہ اتمام نعمت اللہ کے فضل کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کا فضل ہمیشہ شامل حال رہا اور ہمیشہ شامل حال رہے گا. بس اس آیت کریمہ میں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ بات کی آیت ہے. اب میں واپس آ جاتا ہوں اس جگہ. 172 کی بحث ہو رہی تھی. 172 یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین میں اب کیا مضمون بیان ہوا ہے؟ وہ بہت خوش ہو رہے ہیں. یستبشرون میں خوش ہونا اور خوشی کی توقع رکھنا دونوں باتیں شامل ہیں. خوشی کی خواہش رکھنا، خوشی کی تمنا رکھنا اور بہت خوش ہونا، یہ سب چیزیں اس باب استفعال کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاتی ہیں. بنعمت من اللہ وفضل کہ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا کر دی ہے، یعنی شہادت، اسی طرح کی نعمتیں ہمارے پچھلوں کو بھی عطا ہوں گی وفضل، اور اس سے بڑھ کر. ان نعمتوں پر صرف اکتفا نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور بھی نعمتیں عطا کرے گا ان کو. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات تو بہرحال پختہ ہے کہ مومنوں کے اجر کو خدا ضائع نہیں کیا کرتا. یہ ان معنوں میں بیان ہوا ہے کہ ہم تو جو باتیں کر رہے ہیں نعمت اور فضل کی، وہ یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ ان کے اجر ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اجر سے بڑھ کر عطا کرنے والا موجود ہے. اس لیے آئندہ آنے والوں کے لیے یا پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی وہ یہی توقع رکھتے ہیں جس کو انہوں نے اپنی ذات میں پورا ہوتے دیکھ لیا. یہاں سیل جو مضمون ہے شہادت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا، وہاں پتہ نہیں کس موڈ میں آ کر وہ ایک بات کر بیٹھا ہے جو دراصل ایک بہت بڑا خراج تحسین ہے. وہ کہتا ہے کہ
कंपेयर करता है martyrdom in this verse to the biblical verse in Revelation which is 6:2 New Testament. वो जो किताब है यूहन्ना की, मुकाशफा यूहन्ना जिसे कहते हैं, उसमें अक्सर व बेशतर या करीबन तमाम तरह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सूरह फातिहा के हवाले से है, और उस मज़मून पर उसको खुदा ताला ने जो कुछ राज बताए वो उनको खोल रहा है। इसका नाम मुकाशफा है, यानी रेवलेशन। इसकी तवज्जो उस तरफ गई है, कहता है कि जो जिक्र चल रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों और सहाबा का, इसमें मुझे वो आयत याद आती है जो मुकाशफा की 6 बाब की दूसरी आयत है, Then I watched as the Lamb broke the first of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures say in a voice like thunder, Come. And there before my eyes was a white horse, and its rider held a bow. He was given a crown, and he rode forth, conquering and to conquer. यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुतल्लिक इस आयत में पेशगोई से मुशाबहत उसको दिखाई दी है, तभी उसका जहन इस तरफ चला गया है। कहता है मुकाशफा में भी तो एक पेशगोई थी। अब ये अजीब बात है कि सेल ने एक बात को खोला नहीं, लेकिन अपने इस दिल में पैदा होने वाले ख्याल को महफूज कर दिया, उसको पसंद आया ये ख्याल। वो कहता है Then I watched as the lamb broke the first of the 7 seals. लफ्ज़ लैम का मतलब वो भेड़ू भी है, लेकिन अमूमन एक जानवर के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो उनको कशफ में दिखाया गया था। कहते फिर मैंने देखा कि उसने 7 सील्स जो थीं, यानी 7 मोहरें, उनमें से पहली मोहर को तोड़ा, और मुझे 4 क्रीचर्स की में से एक की, आई हर्ड वन ऑफ द 4, हाँ, 4 जो अजीब व गरीब किस्म की मखलूक़ात मुझे दिखाई गई थीं, उनमें से एक की आवाज़ थंडर की तरह सुनाई दी, जो बड़ी पुरशौकत थी, और वो क्या थी? कम, एंड देयर बिफोर माई आईज वॉज ए वाइट हॉर्स। उस आवाज़ ने कहा आओ, मैं तुम्हें क्या दिखाती हूँ, और वहाँ मेरी आंखों के सामने एक सफ़ेद घोड़ा नमूदार हुआ, एंड इट्स राइडर हेल्ड ए बो, और उसका जो सवार था उसके हाथों में एक कमान थी। ही वॉज गिवन ए क्राउन, उसे बादशाही अता हुई, और उसके सर पर बादशाहत का ताज रखा गया। एंड ही रोड फोर्थ कॉन्करिंग एंड टू कॉन्कर, और वो सवार आगे बढ़ता चला गया। किस लिए? इलाके फतह करता हुआ और आइंदा फतह करने के लिए। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में जो फतूहात का सिलसिला शुरू होगा, ये जारी रहने वाला सिलसिला है जो आगे बढ़ता चला जाएगा। बस सेल ने यहाँ एक अच्छी बात पैदा कर दी है, और एक मुकाशफा की एक ऐसी आयत की तरफ इशारा है जिसका वाक़अतन इससे ताल्लुक़ है। अब सुनिए मीर अहमद अली साहब, इतनी अच्छी सी बातों के बाद दिल तो नहीं चाहता, मगर मजबूरी है। कहते दिस वर्स establishes beyond all doubts the immortality of those who lay down their lives in the way of God. So far so good. फिर कहता है The Ahmadi commentator has quietly passed over this verse without any interpretation, for the meaning is too obvious and plain to bear any figurative interpretation. लेकिन मैं इस पर बात कर चुका हूँ। कल मैंने हवाला दिया था, ये इसलिए रखा था कि आपको बता दूं कि ये बात कहाँ उसने कही है। ये बात उसने कही है 157 से 172 तक की आयत को उसने एक ही उन्वान के ताबे लिया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ सच्चे और झूठों में तमीज़ हो गई, मुनाफिक और मोमिन में तमीज़ हो गई।
جنگ احد کے میدان میں، اور باتیں سب میں بیان کر چکا ہوں اس سے کیا مراد ہے. ضمناً یہ احمدیوں پر متعلق یہ بات کر رہا ہے. اب یہاں سے وہ شرک والا مضمون میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک مولوی نے لکھا ہے، ان کے مولوی فرمان علی نے، کہ ہم پر کیا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء سے یا نیک لوگوں سے جو بظاہر مر چکے ہیں ان سے مانگتے ہیں. کہتے ہیں تو عام بات ہے، قرآن سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں کا خوب آنا جانا ہے ہمارے اندر اور بے تکلف باتیں ہوتی ہیں. اسی مضمون کو احمد علی صاحب بھی یوں بیان فرماتے ہیں: The souls of departed ones somehow exist and can communicate and can be communicated with by us and can establish their identity beyond all reasonable doubt. یہاں ایک بات میں کھول دوں کہ جماعت احمدیہ اس بات کی مخالف نہیں ہے کہ روحوں سے کوئی تعلق قائم ہو جائے، لیکن وہ تعلق ان کی موجودہ صورت کے ساتھ بینی اسی طرح ممکن نہیں ہے. نہ یہ مراد ہے کہ وہ روحیں اپنے نقطہ معراج سے اتر کر ان ڈائمینشنز کو چھوڑ کر جن میں وہ بس رہی ہیں ہماری عارضی ڈائمینشنز میں داخل ہوتی ہیں اور ہماری طرح ہو جاتی ہیں. یہ درست نہیں ہے. اور دلائل کے سوا اس میں ایک قطعی طور پر میں نے یہ بات پیش کی تھی، وہ روحیں جب دکھائی دیتی ہیں تو جسم کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. مراد یہ ہے کہ نظر آنے والا وجود بالکل اسی طرح تھا جس طرح ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے. لیکن یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام بارہا روشن فرما چکے ہیں کہ وہ روحیں جو ہم سے جدا ہو جاتی ہیں یا دنیا سے جدا ہو جاتی ہیں، ان کی شکل صورت اس طرح کی نہیں ہے جیسی ہماری ہے. ان میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنی آنکھ سے بیان کرنا یہ مراد نہیں ہے کہ گویا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا کشف قبور کی بات ہوئی اور بعض بزرگوں کو دیکھا کہ نکل کے باہر آئے ہیں تو گویا واقعتاً اسی جسم سمیت وہ اٹھے تھے. ہرگز اشارتاً بھی یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جب وہ دکھائی دیتے ہیں تو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور ایسا دکھائی دینا ثابت کرتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے بلکہ ان کی شبیہ ہے، کیونکہ ان کی وہ شبیہ اب نہیں ہے جو پہلے تھی. تو جب اس شبیہ میں دکھائی دیتے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ وہ نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ ثابت ہو کہ وہی ہیں. اس بات کو میں کھول رہا ہوں تاکہ احمدیوں کے ذہن میں ان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تحریرات سے کوئی غلط معنی نہ بیٹھ جائیں. اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، اور باقی تحریرات اس پر گواہ بیٹھی ہوئی ہیں. میر صاحب وہ بات نہیں کر رہا ہے. میں یہ بات کھولنا چاہتا ہوں. میر صاحب نے اس بیان سے پہلے لمبے پیرا سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز وغیرہ کے حوالے دیے ہیں اور روحوں کو بلانے کے قائل ہیں، اور یہ مانتے ہیں اور یہی سمجھانا چاہتے ہیں سب کو کہ دیکھو آج کل تو سائنس کی دنیا سے بھی ثابت ہو گیا، اسپرچولیسٹ جو ہیں وہ روحوں کو بلاتے ہیں اور وہ حاضر ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم پر کیا اعتراض کر رہے ہیں یہ جاہل لوگ کہ ہم کوئی شرک بنا رہے ہیں، جب عام دنیا میں یہ معلوم اور معروف حقیقت بن چکی ہے. تو ہمارے بزرگوں کا تو آنا بدرجہ اولا ممکن ہے. جب اتنا پھیلا دیا اس مضمون کو تو باقی بزرگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ کہاں گئے؟ اور پھر اپنا تجربہ نہیں کیوں بتاتے کہ میں نے خود حضرت امام حسین سے بات کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی ہے، یا یہ میرے تجارب ہیں. اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بات فرماتے ہیں تو ان تجارب کی بات کرتے ہیں، مضمون کھول کر بیان کرتے ہیں، میں نے یوں دیکھا، میں نے یوں دیکھا. تو یہ سب سنی سنائی بات ہے، اور ان کا رجحان وہ جو اسپرچولیسٹ یہاں کے کسی زمانے کے لوگ ہوتے تھے ان کے تصور کی طرف ہے زیادہ تر. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک دفعہ بتایا تھا، حضرت مسلم موعود جب یہاں 1924 میں تشریف لائے تو ایسی ہی ایک ایسوسی ایشن کے متعلق، کلب کے متعلق آپ نے معلومات لیں،
اور وقت لیا اور ان سے کہا کہ میں بھی کسی کو بلانا چاہتا ہوں۔ اب میر صاحب جو واقعات بیان کر رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک جیسا کہ ہے واقعہ ویسی ہی چیز آ جاتی ہے۔ حضرت مسلم موت کا تجربہ سن لیجئے۔ آپ نے کہا کہ جب مجھے وہ عورت تھی شاید نگران وہاں کی، اس نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اب آپ بتائیے کس کی روح کو بلانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت مسلم موعود نے فرمایا محمد رسول اللہ کی روح سے اور زیادہ مجھے کیا چاہیے، اگر اس کی زیارت ہو جائے تو کمال ہو۔ تو کچھ دیر کے بعد اس نے کہا حاضر ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، محمد رسول اللہ کی روح آ گئی۔ تو آپ نے عرض کیا انہیں بظاہر یہ بتاتے ہوئے کہ محمد رسول اللہ سے مخاطب ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہی ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے، بس اتنی گزارش۔ تو جواب ملا کہ مجھے نہیں آتی۔ یہ حال ہے میر صاحب کی روحوں کا، یہ آ بھی گئی تو کس کام کی؟ بس یہ محض لغویات ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو کشوف ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے بعض صداقتوں کے ثبوت چھوڑ جاتے ہیں، ان میں نظارے کشفی ہوتے ہیں، اور وہ بے معنی نظارے نہیں ہوتے بلکہ عام لوگوں کے جو نفسیاتی تجارب کے نظارے ہیں ان سے ممتاز کرنے والی باتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ ذکر فرمائے ہیں وہاں کچھ انعامات ایسے ہیں جن کی خوشخبریاں دی گئیں، اور وہ انعامات آپ کے ہاتھ سے جاری ہو گئے اور سب دنیا دیکھ رہی ہے، ان سے فائدے اٹھا رہی ہے۔ تو ایسے تجارب اپنے اندر قطعی ثبوت رکھتے ہیں، یوں ہی نہیں کہ ذکر کر دیا ہم نے یوں دیکھا اور آپ مان جائیں کہ ہاں دیکھا ہوگا۔ اول تو یہ بات ابھی تک تحقیق طلب ہے کہ ہر ایک کے دیکھی ہوئی شکل ایک جیسی تھی بھی کہ نہیں۔ اگر کوئی کسی پولیس آرٹسٹ کے پاس جا کر یہ بتانا شروع کرے کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا، تو وہ لوگ جو ایک ہی وجود کے متعلق کہتے ہیں ہم نے دیکھا، اس کی اتنی مختلف شکلیں پولیس آرٹسٹ بنا دے گا ان کے بیان کے مطابق کہ ان کو شناخت کرنے کا کوئی ذریعہ ممکن نہیں رہے گا۔ بس یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پر عقل کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ غور ہونا چاہیے۔ روحوں سے تعلق قائم ہوتا ہے مگر ایسے مواصلاتی نظام کے ذریعے جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس مواصلاتی نظام کے ذریعے جو تعلق قائم ہوتا ہے اس میں روح اپنے اس مرکز کو نہیں چھوڑتی جو اس کے لیے مقدر ہے، وہ وہیں فائز رہتی ہے۔ لیکن دو طرفہ گفت و شنید کا انتظام اللہ تعالیٰ اس مواصلاتی سیارے کے ذریعے، سیارہ نہیں مواصلاتی ذرائع سے فرما دیتا ہے کہ واقعتاً جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ وہاں پہنچائی جاتی ہے، جو جواب وہ روح دیتی ہے وہ یہاں پہنچا دی جاتی ہے، اور اس میں روح کا جسم اپنی اصل صورت میں ظاہر ہونا ہرگز مراد نہیں ہے، اور اس کا پھر ثبوت ہونا چاہیے۔ بس وہی واقعات قابل قبول ہوں گے جہاں یہ روحیں ایسے پیغام دیں جن کی بندے کو خبر نہ ہو اور بعد کے حالات انہیں سچ ثابت کر دکھائیں۔ ایسی بعض باتیں پیرا سائیکالوجی کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں کہ روح نے کہا اور وہ بات سچی نکلی۔ وہ واقعات اکثر جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے ایسے دائروں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں انسانی فطرت کی ایک بے قرار آواز ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی خطرہ درپیش ہے۔ اس صورت میں ان کی آواز کو خدا کا ان کو تک پہنچا دینا، یہ اس کی نعمت اور اس کا فضل ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں یہ مضمون بھی خوب کھول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، کشف وغیرہ کا حصول لازم نہیں ہے کہ صرف نیک کو عطا ہو، بلکہ نمونتاً خدا تعالیٰ کی رحمت کا چھینٹا کل عالم پر جب پڑتا ہے تو کہیں کہیں کسی ایسے شخص پر بھی پڑتا ہے جو ان باتوں کا گواہ بنایا جاتا ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں، ورنہ دنیا میں نیکوں کے سوا باقی سب لوگ ان کی بات مانیں ہی نہ۔ اب جو
اتنی بڑی تحقیقیں ہوئی ہیں اس میں پیرا سائیکالوجی، یعنی ما بعد الطبیعیات تجارب، ایسے تجارب جن کا معروف سائنسوں کے ذریعے استخراج ممکن نہیں یا ان کی تحقیق ممکن نہیں، وہ سارے تجارب ان کو کہتے ہیں پیرا سائیکولوجیکل یا پیرا نارمل، یعنی انسانی نفسیات سے باہر یا نارمل، یعنی وہ سائنسیں جن کے ذریعے ہم تحقیق کرتے ہیں ان سائنسوں کے دائرۂ اختیار سے باہر کی بات ہے۔ فزکس، کیمسٹری وغیرہ سے ان کو پہچانا نہیں جا سکتا، پرکھا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ سارے تجارب ہیں جن میں بڑے واضح طور پر اس بات کے ثبوت ملتے ہیں، اور انہوں نے نوٹ کیے ہیں کہ ایک آدمی بالکل سچی بات کہہ رہا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ بات یوں ہوگی اور ویسی ہو جاتی ہے۔ ویسی ہی ایک پروفیٹس کہلاتی ہے وانگا، جو اس میں کون سی جگہ تھی، بلغیریا میں، وہ عورت ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ وہاں کے جو ایمبیسیڈر ہیں یا ہائی کمشنر، ایک دفعہ مجھ سے میری ملاقات ان سے ہوئی تھی، ان سے میں نے کہا بھی تھا کہ میرے لیے بتائیں راستہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تجارب کیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ہماری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ کنٹرولڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور بالعموم اس بات کو انکریج نہیں کرتے کہ باہر سے لوگ آ کر ملیں، لیکن اگر آپ نے کبھی آنا ہو تو میں کوشش کروں گا کہ سہولت مہیا ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کنٹرول نہیں چاہیے، کھلی گفتگو کا موقع ملنا چاہیے، یعنی کہ جو تم مجھے کہو وہی پوچھوں، اس سے زیادہ نہ پوچھوں، ورنہ دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی زندہ، جن کے متعلق سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ ان کو بعض ایسی باتوں کا علم دیا گیا جو وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر ایک روح ظاہر ہوئی، اس نے یہ خبر دی، یا ویسے ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے، روحانی ذریعے سے خبر دی اور وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ان باتوں کا ہونا ناممکن نہیں ہے، اور ان کا تعلق اسی مضمون سے ہے کہ خدا تعالیٰ بنی نوع انسان کو اپنی نعمتوں پر یقین کرنے کے لیے اس طرح بھی تیار کرتا ہے کہ نعمت والوں کے علاوہ لوگوں کو بھی بطور نمونہ کچھ نہ کچھ عطا ہو جاتا ہے، تاکہ جب دنیا ان کو جھٹلاتی ہے کہ یہ ناممکن ہے تو اسی دنیا کے لوگ اٹھ کر ان کی تائید میں یہ آواز دے دیتے ہیں کہ وہ ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، ایسا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، اچھا یہ لے لیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یقین وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہا، استجابوا للہ والرسول، اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، باوجود اس کے کہ ان کو زخم پہنچے ہوئے تھے۔ من بعد ما اصابہم، من بعد کا معنی ہے بعد اس کے یا باوجود اس کے کہ وہ زخمی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً ان لوگ الذین احسنوا جنہوں نے ان میں سے اچھے کام کیے ہیں، واتقوا اجر عظیم، اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ للذین احسنوا منہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے لبیک کہہ دیا وہ سارے ہی نیک نہیں ہیں، بلکہ علماء تفسیر اسے ان کو بیانیہ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انہی کی تشریح، انہی کی مزید تعریف اور توصیف فرمائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں۔ تو اس لیے من یہاں تخصیص کا من نہیں کہ صرف وہ لوگ اچھے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، جن کو خدا جزا دے گا، جو ان میں سے احسان کرنے والے ہیں، بلکہ مراد یہ کہ سارے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔
یہ سارے ہیں جن کی تقوی کی اللہ گواہی دیتا ہے، ورنہ وہ ایسی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے دعوت پر اس طرح لبیک نہیں کہہ سکتے تھے۔ الذین، پھر ایک اور آیت ہے اس کے بعد الذین قال لهم الناس، یہ وہی لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، فخشوہم، بس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ڈرنے کی بجائے اس بات نے ان کے ایمان کو اور بھی تقویت دے دی۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور بہت ہی اچھا نگران اور ایسا ہے کہ جس کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جائیں۔ وکیل اس کو کہتے ہیں جس کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا جائے، تو آج کل بھی وکالت کے یہی معنی ہیں۔ آل عمران آیات 173 اور 174۔ الجواب کے اصل معنی مفردات راغب کے نزدیک کودر زمین کو طے کرنے کے ہیں، پھر ہر قسم کی مسافت طے کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ کودر جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، فارسی انگریزی ڈکشنری اس کا لکھتی ہے دا شرٹ آف اے ماؤنٹین اور دا اسکرٹ آف اے ماؤنٹین، اسکرٹ ہے لفظ، کہ ایک پہاڑ کے گرد جو پہاڑی سلسلوں کی ایک دیوار سی بنی ہوتی ہے جسے اسکرٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے گرد پھیلی ہوئی، اس علاقے، اس جگہ کو کودر کہتے ہیں۔ تو ایسی بلند جگہ جو پہاڑ کا دامن ہو، اس کی مسافت کو بالخصوص الجوب کہا جاتا ہے، اور ہر قسم کی مسافت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الجائبہ تو پھیلنے والی خبر کو بھی کہتے ہیں۔ الاستجابہ کا معنی ہے اجابت، یعنی بات کو قبول کر لینا، اور اللہ تعالیٰ اسی ضمن میں فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی بات کو قبول کر لیا کرو جب وہ تمہیں بلاتا ہے۔ اس کا تعلق جاب سے کیا ہے، یہ ہے اہم بات۔ دراصل ایسی بات کو قبول کرنا جس پر طبیعت خود مائل ہو استجابت نہیں کہلا سکتا، کیونکہ وہ انسان اپنے نفسی تمنا اور خواہش اور آسانی کے ساتھ از خود کرنے پر تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسی بات قبول کرنا جس میں کچھ محنت کا دخل ہو اور نسبتاً بلندیوں کی طرف بلانے والی ہو، اس کے لیے لفظ استجابت استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ بس جاب کے ساتھ اس کا یہ تعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہاڑی سلسلوں کے ارد گرد جو سلسلے پھیلے ہوئے ہیں ان تک پہنچنا بھی محنت چاہتا ہے، اور مراد یہ بھی بن جاتی ہے کہ بلانے والا اچھی چیز کی طرف بلائے، جس کی راہ میں کچھ مشکلات بھی حائل ہوں، تو اس کے بلانے پر جو شخص کہتا ہے میں حاضر ہوں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استجابہ۔ اور استجابہ کا معنی اس کے برعکس قبولیت دعا بھی ہے، یعنی ایک طرف بندہ استجابت کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ اس استجابت کا جواب استجابت کی صورت میں دیتا ہے، اسے قبول فرما لیتا ہے، اس کی باتیں مان جاتا ہے۔ اور پہلے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق پھر یہ بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ مراتب عطا کر دیتا ہے جن کا بلندیوں سے تعلق ہے، اسے اس کے دعا کے نتیجے میں وہ چیزیں اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے، خواہ وہ ان تک خود پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ جاب کا مطلب چیرنا ہے، پھاڑنا۔ جیب اسی لیے اس سوراخ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ بیچ میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور اندر چیزیں رکھتے ہیں۔ جیب گریبان کو بھی کہتے ہیں، جہاں سے یہ قمیض پھاڑی جاتی ہے عمدن تاکہ اس میں سر داخل کیا جا سکے۔
تو جاب کا معنی چیرنا پھاڑنا ہے، اور ان معنوں میں بھی قرآن کریم نے لفظ جاب کو استعمال کیا ہے، جیسا کہ فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود یعنی وہ لوگ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو چیر دیا اور چٹانیں چیر کر اپنے لیے مکان وغیرہ بنائے، یعنی پہاڑی قومیں جو چٹانیں چیر کر وہاں اپنے مسکن بناتی ہیں۔ مجیب کہتے ہیں سوال کو پورا کرنے والا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نوح نے جب ہمیں پکارا فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں۔ اب آئیں اس آیت پر، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، لیکن اس سے پہلے قرحہ کی بحث ہو جائے۔ دو لفظ ملتے ہیں ملتے جلتے، ایک قرحہ اور ایک قرح۔ القرحہ کہتے ہیں بیرونی زخم کو جو انسان کے جسم پر لگایا جائے، اور قرح کہتے ہیں اس اندرونی زخم کو جو اس زخم کے نتیجے میں یا ویسے ہی کسی تکلیف کے نتیجے میں دل پر لگ جائے۔ تو اردو میں تو ہم دل کا زخم ہو یا باہر کا زخم ہو اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال، الگ الگ لفظ استعمال نہیں کرتے، یعنی ایک ہی زخم ہر جگہ اطلاق پائے گا۔ عربی چونکہ بہت ہی لطیف زبان ہے اور الہامی زبان ہے، اس لیے اس میں حیرت انگیز فرق ملتے ہیں۔ تو قرحہ اس زخم کو کہتے ہیں جو باہر سے لگے، اور قرحن اس زخم کی تکلیف کو کہتے ہیں، اور ہر ایسے دکھ کو جو جسم کے اندر ہو، جس کا دل سے اور احساس سے تعلق ہو، اور وہ اگر ہمیشہ جاری رہے گا تو لفظ قرحن ہی کہا جائے گا اس کے متعلق۔ تو اس آیت میں جیسا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح، تمہیں اگر زخم پہنچا ہے تو قد مس القوم قرح، ایک اور قوم، اس قوم کو بھی جو تمہارے مخالف ہے زخم پہنچ چکا ہے، مثلہ اس جیسا۔ اب ہے اخشوہم، خشیہ کا معنی اول ہے اندیشہ، کسی چیز کا اندیشہ ہونا، اور دوسرا معنی ہے خطرہ اور خطرہ نہیں، خوف۔ اندیشہ اور خطرے کے تو ایک جیسے معنی ہیں، کسی چیز سے ڈر جانا۔ وہاں اندیشے کی بحث نہیں ہوتی، مگر اس کے پس منظر میں اندیشہ کام کر رہا ہوتا ہے، دراصل ہے اندیشہ ہی، لیکن اہل لغت نے اس کو تقسیم کر کے بتایا ہے۔ کسی چیز سے کے متعلق اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ہو نہ جائے، اس کے لیے بھی لفظ خشی استعمال ہوتا ہے، اور ہو جائے اس کے لیے بھی لفظ خشی استعمال ہوتا ہے۔ مگر اگر ایسا اندیشہ ہو جس کے متعلق یہ خوف ہو کہ کہیں ہو نہ جائے، وہ اندیشوں میں زیادہ داخل ہوگی بات۔ اپنے پیاروں کو کوئی حادثہ نہ پہنچ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اور ایک ہے یہ ڈر کہ ہو جائے گا۔ کہیں ہو نہ جائے میں تمنا ہے کہ نہ ہو، لیکن اپنے پیاروں کے متعلق ایک بات کے متعلق خطرہ ہے کہ وہ نہ ہو۔ اس کا دوسری طرف میں دوسری بات کہنا چاہتا تھا۔ ایک خشیہ اس بات کے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بات ہو، مگر ڈر ہے کہ شاید نہ ہو، وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ بھی اندیشہ ہے مگر اور قسم کا۔ اور ایک اندیشہ ہے اپنی ذات سے متعلق کہ کسی آدمی سے انسان ڈر جائے کہ مجھے وہ مارے گا، اس لیے اس ڈر کو اہل لغت نے الگ کر کے بیان کیا ہے، اس کا نام ڈر اور خوف رکھتے ہیں، اس کی الگ مثالیں دیتے ہیں۔ جیسا کہ اسی مثال میں قرآن کریم کی آیت علامہ راغب نے پیش فرمائی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے، خوف سے زمین پہ جا پڑتے ہیں، اور رضا برا جو بھی مضمون ہے اس سے تعلق رکھنے والا وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا خوف یہ عمومی خوف ہے، یہاں خدا کی ناراضگی کا خوف ہے،
اور یا اس کی ہیبت کے لیے بھی لفظ خوف کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری آیات جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں مضمون، ان میں امام راغب یہ پیش کرتے ہیں فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، اور ہم اس بات کا ہمیں خوف تھا، اندیشہ تھا کہ ان دونوں کو طغیانا و کفرا، یعنی وہ طغیان میں، خود نافرمانی میں یا حد سے گزرنے میں، طغیان کا اصل میں تو حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں اور نافرمانی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، و کفرن، اور انکار، کہیں وہ ان دونوں کو طغیان اور کفر نہ آلے، اس میں وہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ پھر سورہ طٰہٰ سے یہ آیت پیش کی گئی ہے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ یہاں حضرت ہارون نے جو حضرت موسیٰ کے سامنے عذر پیش کیا ہے وہ لفظ خشی سے پیش فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تو کہیں یہ نہ مجھے آ کے کہہ دے کہ تو نے میرے اور میری قوم کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا ہے، یعنی میں ضرورت سے زیادہ سختی کر جاتا اور قوم باغی ہو کے ہٹ جاتی، یعنی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ میرے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے توقع سے بڑھ کر جو ان سے توقع کی جا سکتی ہے ان پر دباؤ ڈالا تو یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے، مجھے بھی چھوڑ دیں گے، اس لیے اس خوف سے میں خاموش رہا، انتظار کرتا رہا کہ تو آئے تو خود سنبھال لے۔ تو بہرحال خشیہ میں یہ سارے مضمون پائے جاتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ حسبنا اصل میں اس کا تعلق حساب سے ہے، اس کا جو بامحاورہ معنی ہے وہ ہے ہمارے لیے کافی ہے، اور انہی معنوں میں قرآن کریم میں مختلف جگہ استعمال ہوا ہے حسب، لیکن حسابی اندازے سے حساب لگا کر کسی چیز کا اندازہ کرنا جسے اربا لگانا کہتے ہیں، اس کو بھی حسب کے لیے اس مضمون کو بھی لفظ حسب بیان کرتا ہے۔ حاسب و کفا بنا حاسبین، حساب لینے والا، اور حساب کے جو روز جزا سوال جواب ہوگا اس کے لیے بھی حساب کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہوا، اور اس دنیا میں بھی روز جزا تو استعمال ہوا ہے، دنیا میں بھی خدا تعالیٰ بعض دفعہ کسی قوم کے متعلق ایک انذاری فیصلہ فرما دیتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہوا سریع الحساب، جب فیصلہ کر لے تو مرنے کے بعد کا انتظار نہیں کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی فیصلے فرما دیا کرتا ہے۔ پھر یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، گن گن کے نہیں پھر دیتا، جتنا چاہے جب چاہے عطا فرما دے۔ اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہاں حساب والا مضمون کھل کر بیچ میں شامل ہو گیا ہے، وہ اس طرح بھی ایسی جگہ سے بھی عطا کرتا ہے جہاں اس کا حساب پہنچ نہیں سکتا۔ ایک انسان جب اپنے مستقبل کی آمد کے متعلق غور کرتا ہے یا اپنے متعلق یہ سوچتا ہے کہ شاید یہاں سے مجھے فائدہ پہنچے، وہاں پہنچ جائے، ان سب کا تعلق حساب سے ہے۔ تمام معروف معلوم چیزیں اس کے ذہنی کمپیوٹر میں داخل ہو جاتی ہیں، کہتا ہے اس سے شاید یہ پیدا پہنچ جائے، اس سے یہ فائدہ پہنچے، اس سے یہ فائدہ پہنچ جائے، یہ سب کچھ حاصل ہو جائے تو میری سختی کے دن کٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جب دیتا ہوں بغیر حساب تو اس طرح ایک تو میں حساب نہیں کرتا، دوسرے تمہارا حساب بھی نہیں چلتا۔ یہ بغیر حساب کا مضمون ہے جو دونوں جگہ اطلاق پا جاتا ہے کہ میں بھی حساب نہیں کرتا اور تمہارا حساب بھی نہیں چلنے دیتا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ جائے گا اور اچانک آسمان پھٹتا ہے اور وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق بھی کچھ نہ کچھ اکتساب فیض سے ہے، کیونکہ میرے تجربے میں روزمرہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ احمدی لکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی خاطر ایک کڑے وقت میں جب کہ لگتا تھا کہ یہ قربانی ہم سے ہو نہیں سکے گی، یہ فیصلہ کر لیا کہ کرنی ہے،
جو سر پہ گزر جائے گزر جائے. اور بعضوں نے اپنی ضروری رقمیں جو کسی اور مقصد کے لیے رکھی تھیں وہ خرچ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے عطا کیا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کوئی ذکر نہیں تھا، کسی مضمون میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا تھا، اور اچانک وہ آ گیا. لیکن یہاں حساب کا ایک دلچسپ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ہماری عطا تمہارے اس نیکی سے متعلق ہے، بین ہی اتنی رقم ملی جتنی ہم نے خرچ کی تھی، یا بین ہی اتنی رقم ملی جتنی ہمیں ضرورت تھی. تو اس کو بغیر حساب میں کس طرح شامل کریں گے؟ میرے نزدیک یہ بھی بغیر حساب میں شامل ہے، مگر اس کا دوسرا کنارہ ہے کہ تم احتساب نہیں کر سکتے تھے. من حیثو لا یحتسب، اس جگہ سے دوں گا جہاں تم حساب نہیں کر سکتے تھے، مگر میں اس لیے حساب کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ ہے یہ فضل ہی اللہ کا، یہ تمہاری یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، کسی اتفاق کے نتیجے میں نہیں ہے. حسبان کا ایک معنی ہے تیز ہوائیں، اور یہ بھی بعض لغات میں یہ مذکور ہے. اور ایک معنی ہے آسمان سے ٹھنڈ اترنا، بہت تیز ٹھنڈ اترنا. اور یہ لغت حمیر میں معروف معنی ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت انہی معنوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، انہی پر مشتمل ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اور وہ اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے حسبان اتار دیتا ہے، جن کو سزا دینا چاہتا ہے. ان کی کھیتی جب پھل پکا لیتی ہے اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ اب آج یا کل ہم اسے کاٹ کے گھر لے آئیں گے، تو اچانک آسمان سے حسبان اترتی ہے، اور وہ ان کے سارے سال کی محنت کو ایک دم تلف کر دیتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس کا تعلق بھی یوم حساب ہی سے ہے. دراصل حسبان ان معنوں میں ایک ایسی سردی کو کہیں گے جو ذمہ دار کو سزا دیتی ہے اور اس کا حساب چکاتی ہے. وہ ظاہری طور پر اپنے کسی گناہ کے ساتھ اس کو باندھ سکے یا نہ باندھ سکے، مگر معلوم ہوتا ہے لغت میں یہ معنی اس لیے راہ پا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم نے یہاں انہی معنوں میں حسبان کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے کہ ان کا حساب چکانے کے لیے ایک قسم کا حسبان ان پر اترتا ہے جو شدید یخ اور بعض دفعہ یالہ باری لے کر آتا ہے، اور آنن فانن ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیتا ہے. وکیل یکل و وکلم و وکولن، وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے، میں بیان پہلے کر چکا ہوں. اب اس کی شان نزول کی بحث ہے. وہ آیت نکالیں جہاں روب کا وعدہ تھا، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ اس کا ہمراہ الاسد سے تعلق ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات کا جواب دیا، ہاں میں جواب دیا، جبکہ ایسا جواب دینا مشکل تھا. استجابہ کے یہ معنی پائے جاتے ہیں. باوجود اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جن لوگوں نے یہ کمال حسن کا مظاہرہ کیا ہے اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس مضمون کے متعلق اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ ہمراہ الاسد سے تعلق رکھنے والا واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور بعض کے نزدیک وہ دوسری جگہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. جو کہاں ہے وہ ہیں، وہ نام دوسرا جو بدر سورہ کی جگہ کا نام ہے، پوچھ رہا ہوں. میں نے لکھا تھا یہاں کہیں. ہاں، مر الزہران.
مرو زہران جسے عصفان بھی کہا جاتا ہے اس سے تعلق رکھنے والا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ حمراء الاسد پہ کیا واقعہ ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے مان بعد دوسرے دن یہ اعلان کیا کہ اب سب تیار ہو جاؤ، وہ سب جو میرے ساتھ احد پہ نکلے تھے جہاد کی خاطر، وہ سارے میرے ساتھ دوبارہ چلو، اور ہم دشمن کا پیچھا کریں گے۔ اور یہ فیصلہ آپ نے اس لیے فرمایا بعض مورخین کے نزدیک کہ آپ کو یہ اطلاعیں ملی تھیں کہ دشمن وہاں پہنچ کر انتظار کر رہا ہے۔ اس بات کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ اطلاعیں ملی تھیں، اور میرے نزدیک ایسی کوئی روایت قابل اعتماد نہیں نظر آئی، کہیں بھی نظر نہیں آئی مجھے، میں نے جو ڈھونڈا ہے کہ یہ پتہ چلا ہو آپ کو کہ کسی نے آ کر خبر دی ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ غالباً ایک روایت میں اس کا ذکر مجھے ہلکا سا یاد پڑتا ہے کہیں تھا، لیکن گزشتہ سال یا اس سے پہلے کی بحث میں نے اس امکان کو رد کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور اللہ ہی نے آپ کو اطلاع دی تھی، اور یہ اتفاقی اطلاع کے نتیجے میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس علاج کی مومنوں کو ضرورت تھی، اور مومنوں کے دفاع کے لیے اور ان کے تقوی اور حسن ایمان کے جلوے دکھانے کے لیے ان سب دشمنوں کے منہ بند کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی جنہوں نے صحابہ پر زبان تان دراز کی ہے، کئی قسم کی لغو باتیں صحابہ کے متعلق کہی ہیں، بہت ہی تکلیف دہ باتیں حقیقت میں کہی گئی ہیں، ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ تو یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور ایک ایسا واقعہ ہے جس نے بدر کے واقعہ کو ایک تکلیف دہ شکست کے بجائے ایک ایسی فتح میں تبدیل کر دیا ہے جس کی کوئی مثال سارے عالم میں دکھائی نہیں دے گی۔ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اس شان کی کوئی فتح آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ میں نے کیا کہہ دیا تھا؟ بدر نہیں، بس وہی بات میں نے کہا تھا، اچھا کہ آپ نے فوراً بتا دیا۔ میری زبان بعض دفعہ وہ ناخن لیتی ہے۔ میں بچپن میں جو گھوڑ سواری کا مجھے بہت شوق تھا، ایک میری گھوڑی تھی، وہ میں چلاتا کسی اور طرف تھا، وہ ٹھوکر لے کے کسی اور طرف چل پڑتی تھی۔ تو یہ کوئی کمزوری ہے زبان کی، بعض دفعہ ذہن میں ایک اور نام ہے لیکن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بدر کی طرف اس لیے نام گیا ہے، ایسوسیشن سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ بعض مفسرین ان آیات کو بدر ثانی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وہ ذہن کے پردے پر تھا نا نام، اس لیے اس پر بدر کا نام نکل گیا۔ تو احد کے میدان میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو کلیتاً کل عدم کر کے اس کے بالکل برعکس نتیجہ ظاہر فرمایا گیا ہے، اور ایسی شان کا واقعہ ہے حمراء الاسد کا کہ اس کی کوئی مثال میں سک میں نے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ خلاصتاً یہ واقعہ پھر بتا دوں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، اور وہ زخمی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور اکثر کے پاس نہیں تھی، ان کا یہ حال تھا کہ سب کے سب چل پڑے۔ بعض زخمی بھائی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے زخمی بھائی کو جگہ جگہ اٹھا لیتے تھے جب مزید چلنا ممکن نہیں رہتا تھا، اور مدینے سے 8 میل دور گئے ہیں کہ جہاں سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ایک ایسے فتح یاب بظاہر فتح یاب لشکر کا تعاقب ہو رہا ہے جس کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کہ رحم کر کے چھوڑ گیا، ورنہ چاہتا تو تباہ کر دیتا۔ سب مستشرقین یہی لکھتے ہیں کہ ان کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے تھے، جب چاہتا ان کو تباہ کرتا، اور ان کا بہت معمولی نقصان ہے، صرف 14 آدمی مارے جاتے ہیں ان کے، اور 3000 کا لشکر ہے۔ ان کی پیروی 300 زخمی اور اس نفسیاتی زخمی حالت میں پہنچے ہیں جن پر قرحہ بھی تھا اور قرحہ بھی تھا، ظاہری زخم بھی تھا، اور اس زخم نے گہرے نفسیاتی زخم ان کے دلوں پر لگا دیے تھے، اور ان زخموں میں یہ زخم بھی تھا کہ ہمارے پاؤں اکھڑ گئے جس پر ہماری جانیں فدا، ظاہری طور پر ہم اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہیں، یہ ہو کیسے گیا؟ ان ساری باتوں کا علاج اس میں تھا
اس لیے کیسے اسے اتفاقی اطلاع پر مبنی کیا جا کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؟ یہ تقدیر الہی تھی، ایسا ہونا تھا، اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملتی کہ چل پڑو اب، اور ایسی جگہ لے کے جاؤ جہاں کوئی دشمن بدبخت سے بدبخت بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ شاید اس طرح ہم بچ جائیں۔ کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر اطلاع والی بات ٹھیک ہے تو یہ اطلاع تھی کہ حملہ کرنے والا ہے۔ ان معنوں میں وہ اطلاع درست ہو سکتی ہے کہ وہاں پہنچی ہو کوئی خبر، لیکن فیصلہ اس کی بنا پر نہیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نزدیک وہی پر ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی بنیاد نہیں۔ بس اگر کوئی ایسی اطلاع پہنچی تھی تو شامل ہونے والوں کے لیے اور بھی مشکل کہ وہ تو بیٹھا ہوا واقعتاً انتظار کر رہا ہے اور حملہ کرنے پر تلا بیٹھا ہے، پھر بھی چل پڑے۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے جس کو بعض مستشرقین کہتے ہیں یہ آؤٹ آف پلیس ہے، اس کی جگہ یہاں بنتی نہیں ہے، اس کی جگہ وہاں بنتی ہے، اور یہ آیت اس کے تعلق کو بہت کھول کر واضح فرما رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کی جگہ وہیں تھی، اس کے سوا کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آیت ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ کہ یہ واقعہ تو ہوا جو جنگ احد میں تمہیں نقصان پہنچا ہے، لیکن ہم تم سے ایک وعدہ کرتے ہیں، سنلقی، ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے ایک روب ڈالنے والے ہیں، اور اس روب کا تعلق ان کے شرک سے ہوگا۔ تمہاری کسی جمعیت سے کے نتیجے میں وہ روب ان پہ طاری نہیں ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس مثوى الظالمین یہ آیت ہے۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس کا تعلق حمراء الاسد سے ہے، اور یہ واقعہ دشمنوں کے منہ بند کرنے اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہے۔ اس کی تائید میں اب یہ دیکھیں کیسا عمدہ حوالہ ایک ہاتھ آیا ہے، جس سے وہ دشمن جو جنگ احد پر ہنستے تھے وہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے، اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں ٹیرر تھا، ایک وہ روب ان کے دلوں پر طاری تھا۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں مسٹر ویری صاحب کی بات۔ وہ پہلے سیل کی طرف، زیادہ تر سیل ہی کی طرف وہ بات منسوب کر رہا ہے، لیکن سیل کی طرف دو باتیں منسوب کر رہا ہے۔ دوسری بات کا بھی میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اس لیے میں وہ بھی سمجھا دوں، پھر اس کے بعد اس طرف آؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اس کا تعلق بدر ثانی سے ہے، یعنی وہ جو کون سی جگہ تھی، پھر وہ نام ذہن سے اتر گیا، ہاں، مر الزہران یا غصفان جگہ، جہاں جانے سے پہلے ابو سفیان، یعنی اس حمراء الاسد کے واقعہ سے پہلے جنگ احد کے میدان سے رخصت ہونے سے پہلے یہ اعلان کر گیا تھا کہ ہم جا تو رہے ہیں مگر یہ آخری نہیں ہے، ہم پھر آئیں گے تمہیں سزا دینے کے لیے۔ اور اس دفعہ بدر کے میدان میں بدر کا بدلہ وہاں موقع پر لیا جائے گا۔ یہ مراد تھی کہ ابھی ہمارے انتقام کے جذبے ٹھنڈے نہیں ہوئے، بدر کا مقابلہ، بدلہ ہم نے کچھ لیا ہے یہاں، مگر اصل تو مزہ اس وقت آئے گا جب بدر کے میدان میں بدر کا بدلہ لیا جائے گا، اور ہم وہاں آئیں گے۔ اس لیے اور آئندہ سال آئیں گے، وقت بتا گیا تھا کس وقت آنا ہے، سب باتیں طے کر گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں اگلے سال اسی وقت اسی تاریخ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے، اور ابو سفیان نہیں آیا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ روب والی آیت دوبارہ پھر اسی بدر، اسی احد کے نتائج کے طور پر اس آیت نے عمل دکھانا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ اس نے وہ عمل دکھائے گی۔
کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدر ثانی کے موقع پر خود یہ فرمایا کہ یہ روب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے نتیجے میں وہ دشمن نہیں آیا۔ بس وہ واقعہ دوسرا ہے جو 1 سال کے بعد رونما ہوا۔ اس واقعہ کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان واقعات کی بحث ہے جو سیل نے اٹھائی ہے۔ اول یہ کہ یہ آیت حمراء الاسد کی طرف اشارہ کرتی ہے، عصفان والے واقعہ کی طرف نہیں۔ دوسرا یہ کہ بعض کے نزدیک عصفان والے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور سیل کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عصفان والی روایت زیادہ قوی ہے۔ یہ مضمون ہے جس پر اب گفتگو ہوگی۔ ویری کہتا ہے when news was brought to Muhammad after the battle of Uhud that the enemy, repenting of their retreat, were returning towards Medina, he called about him those who had stood by him in the battle and marched out to meet the enemy as far as Hamara al-Asad, about 8 miles from the town, that they were forced to be carried. آگے بہت لمبا فقرہ ہے، میں ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ کہتا ہے جب محمد رسول اللہ کو یہ خبر پہنچائی گئی آفٹر دا بیٹل آف احد، احد کی جنگ کے بعد، کہ دشمن اس بات پر پچھتا رہا ہے کہ وہ کیوں بغیر اپنے کام کو کپایہ تکمیل تک پہنچائے واپس لوٹ گیا ہے، ریٹریٹ اختیار کر گیا ہے، وہ اب دوبارہ مدینہ کی طرف رخ موڑ رہا ہے، ریٹرننگ ٹورڈز مدینہ۔ اس وقت ہی کال اباؤٹ ہم، اس نے اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا، بلایا، یعنی کال اباؤٹ ہم کا مطلب ہے اپنے ارد گرد جمع ہونے کے لیے آواز دی۔ دوز ہو ہیڈ اسٹوڈ بائی ہم ان دا بیٹل، ان لوگوں کو جو جنگ احد میں اس کے ساتھ وفادار رہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جو حلہ بولا گیا ہے اس وقت چند رہ گئے تھے، وہ سارے جنہوں نے احد میں آپ کے ساتھ شرکت کی تھی، یہی ثابت شدہ حقیقت ہے۔ کہتا ہے مارچڈ آؤٹ ٹو میٹ دی اینیمی ایز فار ایز ہمراء الاسد، وہ پیچھا کرتے ہوئے ہمراء الاسد تک جا پہنچے جو مدینے سے 8 میل دور تھا۔ اینڈ دے ور فورسڈ ٹو بی کیریڈ، اور ان میں ایسے بھی تھے جن کے زخموں سے یہ حالت تھی کہ ان کو اٹھا کر وہاں لے جایا گیا ہے۔ اب یہاں دے ور فورسڈ ٹو بی کیریڈ میں اس نے جان کے ایک ایسا محاورہ استعمال کیا جس کے 2 الگ معنی بن سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اخراج تحسین ہو کہ وہ اپنی خواہش کی وجہ سے، جو روایات میں ملتا ہے، اپنی خواہش کی وجہ سے ایسے مجبور تھے کہ ان کو اٹھا کر بھی لے جانا پڑا، تو وہ اٹھا کر لے جائے گیا ان کے کہنے پر، اس کے سوا کوئی روایت نہیں ملتی۔ لیکن فورس ٹو بی کیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ جبراً ایسے زخمیوں کو بھی اٹھا کر لے جایا گیا جو خواہش نہیں رکھتے تھے کہ نہیں تمہیں زبردستی لے کے جانا ہے، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں۔ لیکن چونکہ اس کے دونوں معنی ہیں، اس لیے وہاں اس نے پناہ ڈھونڈ لی ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو محکمہ میں نے تو یہ کہا کہ فورس ٹو بی کیریڈ اپنے زخموں کی وجہ سے مجبور تھے، اس لیے وہ اٹھا کر لے جائے گئے۔ آگے سنیے اس کا اعتراف۔ بٹ اے panic fear having seized the army of the Quraysh, they changed their resolution and continued their march home. لیکن ایک پینک فیئر نے ان کو پکڑ لیا، ایک ایسا دل ہلا دینے والا روب ان پر طاری ہوا جس نے انہیں لرزہ براندام کر دیا، اور اس روب کے نتیجے میں یہ واپس مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے، اس کے سوا ان کے لیے چارہ کوئی نہ رہا۔ اب یہ وہ دشمن اسلام جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک فتح قریش یا فتح اہل مکہ کی فتح کے شادیانے بجا رہا تھا اور کہتا اس طرح ذلیل و رسوا کیا، اس طرح ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، کچھ بھی ان کا باقی نہیں بچا، ان کے رحم پر تھے۔ اگلے سانس میں یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ ہمراء الاسد میں ایک اور واقعہ ہو گیا ہے۔ اس دشمن کی ڈر کے مارے جان نکلی ہوئی تھی،
جن کے پیچھے یہ زخمی پہنچے تھے، جن کو فورس کر کے وہاں پہنچایا گیا تھا. یہ کیسا روب ہے؟ یہ اسی آیت کا روب ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. میں وعدہ کرتا ہوں، اے خدا فرماتا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عنقریب ان پر ہم روب طاری کریں گے، اس لیے تمہارے سب زخم دھل جائیں گے. جو ظاہری زخم ہیں وہ تو اچھے ہونے ہی ہیں، تمہاری قرحہ بھی جاتی رہے گی، اس کی تکلیف بھی جاتی رہے گی. کیونکہ اس کے جواب میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واقعہ ہو گیا ہے تو فرماتا ہے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. ہم نے تو معافی کی ذکر کیا تھا، اس بات کے بعد تو اس شان کے مستحق ہیں کہ ان کے حسن عمل اور حسن ایمان کی تعریف کی جائے اور ان کے تقوی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ ان کے لیے اجر عظیم مقدر ہے. یہ ہے وہ واقعہ حمراء الاسد جس کے متعلق ویری لکھتا ہے، اس کو ہی کوٹ کر رہا ہے پہلے. But a panic fear having seized the army of the Quraysh, they changed their resolution and continued their march home, of which Muhammad, having received intelligence, he also went back to Medina, semicolon, and according to some commentators, the Quran here approves the faith and courage of those who attended the Prophet on this occasion. کہتے ہیں کہ قریش جب یہ اطلاع محمد رسول اللہ کو پہنچ گئی کہ وہ دشمن جگہ چھوڑ چکا ہے اور روانہ ہو گیا ہے، تب آپ واپس آئیں، اس سے پہلے واپس نہیں آئے. یعنی یہ محض دھمکانے اور ڈرانے کے لیے کوئی شو بزنس نہیں تھا کہ ان کو کہا جی ہم آ گئے پیچھے پیچھے. انتظار فرماتے رہے ہیں، اس کو موقع دیا، 3 دن رات تک وہیں پڑاؤ کیے رکھا. جب یقینی علم ہو گیا کہ دشمن جا چکا ہے تب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا اور واپس آ گئے. کہتا ہے سم کامنٹیٹرز کے سبھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی تعریف کا مقام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر ان سب صحابہ کی تعریف فرمائی گئی. وقت ختم ہو گیا ہے؟ اچھا، بڑی جلدی ختم ہو گیا. پھر باقی کل انشاءاللہ. لوگ بات شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ایک دم ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ میں ایک دم ختم کرتا ہوں مگر آپ کے کہنے پر. مجبوری یہ ہے کہ وہ ان کو یہ اصل میں عذر ہاتھ آ گیا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی تو باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان باتوں کو کم کر دیا کریں اور یہ جو ختم ہے اس میں اس کو کچھ نرم کر دیں، آہستہ آہستہ. جس طرح طریق ہے یہ کہیں کہ اب یہ درس ختم ہو گیا ہے، اب آپ فلاں بات کی طرف متوجہ ہوں وغیرہ وغیرہ. سمجھ گئے؟ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ.